آج ایک نہایت افسوسناک خبر بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک خوشی والی خبر بھی ہے، چونکہ یہ دنیا ہے، یہاں کہیں ماتم ہوتا ہے، کہیں شہنائی بجتی ہے۔ افسوسناک خبر یہ ہے کہ مردان کے قریب پاک فضائیہ کا ایک تربیتی طیارہ گر گیا، 2 پائلٹ اس میں شہید ہو گئے۔ ایک کا تعلق پاکستان ایئر فورس سے تھا، یہ عبداللہ یوسف ان کا نام ہے، جو شہید ہوئے ہیں، فلائٹ لیفٹیننٹ ان کا رینک ہے، جبکہ ان کے ساتھ نیوی کے پائلٹ تھے، ان کا نام طاہا بتایا جا رہا ہے، اور یہ کسی نہر کے قریب جہاز گرا۔ تکنیکی خرابی کی وجہ سے نہر کے قریب گرنے والے اس جہاز کی زد میں 2 راہگیر بھی آئے، وہ زخمی ہوئے، ان کو ہاسپٹل پہنچا دیا گیا۔ جس طرح سے یہ نہایت افسوسناک خبر ہے، اس سے چند روز قبل پاک آرمی کا ایک ہیلی کاپٹر آزاد کشمیر میں بھی گر گیا تھا۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ 21 پاک فوج کے یہ سپوت جہاز میں اس ہیلی کاپٹر میں شہید ہو گئے تھے، اس کو آگ لگ گئی تھی، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے دور کھڑے ہوئے لوگ اور آزاد کشمیر میں آج کل احتجاج بھی ہو رہا ہے۔ وہاں کے لوگ جس طرح سے حکومت کے خلاف کھڑے ہیں، جو کہ وہ پوری اکثریت کے ساتھ تو نہیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی لوگ موجود ہیں، کافی لوگ ان کے ساتھ احتجاج کر رہے ہیں، حکومت کے خلاف ان کا احتجاج ہے، لیکن وہ حکومت کے خلاف تو احتجاج کر رہے ہیں، پاکستان کے خلاف ان کا احتجاج، ریاست کے خلاف ان کا احتجاج نہیں ہے۔ جس طرح سے خاتون وہاں پہ روتی ہوئی نظر آئی ان لوگوں پر، جس طرح سے آگ لگی ہوئی تھی، جس طرح سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، جس طرح سے ہمارے پاک فوج کے شہید سپوت ہو رہے تھے، یہ خاتون زاروں قطار اپنے گھر پہ اس منظرنامے کو دیکھ کے رو رہی تھی۔ بات ہم نے شروع کی تھی کہ یہ دنیا ہے جہاں پہ ایک طرف شہنائی بجتی ہے، ایک طرف خوشیاں ہوتی ہیں اور دوسری طرف ماتم بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے پوری دنیا کے لیے، پاکستان کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے، بلکہ دنیا کے ہر ملک کے لیے، ہر شخص کے لیے سوائے اسرائیل کے لوگوں کے، ایک انتہائی زیادہ اہم اور خوشی کی خبر یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے مابین معاہدہ ہو گیا ہے۔ معاہدے کی دستاویز تیار ہے اور اس پر کہا جا رہا ہے کہ 19 جون جمعے کے روز دستخط ہوں گے، اور یہ جنیوا میں ہونے والے دستخط ہیں، جنیوا میں یہ دستخط ہو جائیں گے، وہاں پہ تقریب منعقد ہوگی۔ شہباز شریف صاحب سے تھوڑی دیر پہلے قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے، بڑا جذباتی ان کا خطاب تھا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے سورج روشن ہوا، امن کا سورج روشن ہوا، اس کی روشنی پوری دنیا میں پھیل گئی ہے۔ ان کی طرف سے فیلڈ مارشل صاحب کو خصوصی طور پہ خراج تحسین پیش کیا گیا کہ امریکہ اور ایران کو ایک دوسرے کے قریب لانے اور معاہدے کو حتمی شکل دینے میں فیلڈ مارشل صاحب کا انتہائی زیادہ اہم کردار ہے، اہم رول ہے۔ انہوں نے کہا، شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ انہوں نے دن رات محنت کی ہے، دونوں ممالک کو ایک میز پر لائے، پھر ان کے مابین جس طرح سے ثالثی کروائی، سمجھوتہ کروایا۔ یہ ان کا ہی کام ہے۔ اس موقع پر باقاعدہ طور پر اسپیکر اعجاز صادق کی طرف سے فیلڈ مارشل صاحب کی خدمات کو سلام پیش کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے بھی ان کے حوالے سے ایسے ہی الفاظ استعمال کیے، اور خواجہ آصف کی طرف سے بھی فیلڈ مارشل صاحب کو اس سارے معاملے میں جو انہوں نے کردار ادا کیا، ان کو خصوصی طور پر سراہا گیا۔ ہر ایک کی طرف سے جس نے وہاں پہ تقریر کی، ہر کسی نے فیلڈ مارشل صاحب کا تذکرہ ضرور کیا اور کہا کہ یہ ان کا ہی کام تھا کہ 2 ممالک کو ایک میز پر لے آنا اور ان کے مابین معاہدہ کروا دینا۔ تو شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ جنیوا میں یہ سائن ہو رہے ہیں، جنیوا میں یہ تقریب ہو رہی ہے، 19 جون کو تقریب ہو رہی ہے، لیکن اس کا میزبان وہاں بھی پاکستان ہوگا۔ اس سے پہلے پچھلے ویلاگ میں میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اسی کارڈ کو، اس معاہدے کو اسلام آباد معاہدے کے نام سے یاد رکھا جائے گا۔ اس حوالے سے باقاعدہ تو کچھ نہیں کہا گیا، لیکن ہمارا یہ تجزیہ ہے کہ یہی کچھ ہونے جائے۔ جس طرح سے شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ وہاں پہ پاکستان میزبانی کرے گا جنیوا میں، ٹرمپ صاحب کی طرف سے چند روز پہلے کہا گیا تھا کہ یورپ کے کسی ملک میں تقریب برپا ہوگی، تقریب ہوگی، اس میں معاہدے پر سائن ہو جائیں گے۔ ٹرمپ صاحب کی پوری کوشش تھی کہ ان کے جنم دن کے موقع پر 14 جون کو یہ معاہدہ ہو جائے، اس پر سائن ہو جائیں، لیکن اس حوالے سے ایران مانا نہیں تھا۔ اور یہ کس کی جیت ہوئی ہے؟ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ اس میں کوئی نہیں جیتا، برابر ہیں، لیکن امریکہ کے ڈیموکریٹس کہتے ہیں کہ اس میں امریکہ کو شکست ہوئی ہے، جبکہ ایران اس میں جیت گیا ہے۔ تو باقی اس حوالے سے ہماری رائے یہ ہے کہ جس طرح سے ایران نے 14 نکات پیش کیے تھے، جس طرح سے ایران کی طرف سے کہا گیا کہ 14 نکاتی معاہدہ ہونے جا رہا، اور سارے کے سارے نکات اس میں ایران کی حمایت میں تھے، جس پر صدر ٹرمپ تلملا اٹھے تھے، لیکن فائنلی وہی نکات سامنے آئے جس پر
سائن ہونے جا رہے ہیں اور اسرائیل کی طرف سے اس کی شدید مخالفت کی جا رہی ہے، اور اسرائیل نے آج پھر لبنان پر حملہ کر دیا ہے جس کی ٹرمپ کی طرف سے شدید مذمت کی گئی ہے۔ امریکی ڈیموکریٹس کو کس طرح سے لیتے ہیں، ان کی طرف سے کس طرح کہا گیا، کیوں کہا گیا کہ یہ امریکہ کی جیت نہیں ہے، ٹرمپ کی ڈیل خوفناک ہے، یہ گھٹنے ٹیکنے کی دستاویز ہے۔ یہ امریکی کانگریس مین کی طرف سے کہا گیا ہے ٹرمپ کی ڈیل خوفناک، یہ گھٹنے ٹیکنے کی دستاویز ہے۔ امریکی کانگریس میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی ڈیموکریٹ اراکین کانگریس نے صدر ٹرمپ کی مجوزہ ڈیل کو خوفناک کہہ دیا۔ امریکی ڈیموکریٹ اراکین کانگریس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید کی اور کہا کہ امریکی صدر کی مجوزہ ڈیل خوفناک ہے۔ کانگریس میں سیٹ مولٹن نے کہا کہ بنیادی طور پر یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے سپریم لیڈر کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کی دستاویز ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی ٹیکس گزاروں کے $100 ارب خرچ ہو چکے ہیں، 14 امریکی فوجی مارے جا چکے ہیں۔ اب ہونے والی ڈیل سے صرف آبنائے ہرمز کھول دی جائے گی جو اس احمقانہ جنگ سے پہلے ہی کھلی تھی، اور یہ کیسی جیت ہے، یہ امریکی کانگریس مین کہہ رہے ہیں اور صدر ٹرمپ کو تانے پہ تانا دے رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کی بات کر لیتے، آج 15 جون ہے اور چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے کہا گیا تھا، بلکہ ان کی طرف سے یہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا کہ کچھ پولنگ اسٹیشنوں پر دھاندلی ہوئی ہے یا پھر بے ضابطگی ہوئی ہے، وہاں پہ دوبارہ سے الیکشن ہوگا، اور آج 15 تاریخ آ گئی ہے۔ وہاں پہ 5 نشستوں کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ کچھ پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ سے پولنگ ہوگی اور آج پولنگ ہو رہی ہے۔ تو بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ مسلم لیگ نون کی صرف 3 نشستیں ہیں فارم 45 پر، اور باقی نشستیں انہوں نے اپنے طور پر کس طرح سے چھین لی ہیں، اور ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ مجھے وزیر اعظم نے باقاعدہ مبارکباد دی۔ اور بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا کہ پیر پگاڑا صحیح کہا کرتے تھے کہ جب یہ تھوڑا سا طاقت میں آ جاتے ہیں تو یہ گریبان پکڑ لیتے ہیں، لیکن جب یہ تھوڑا سا پسپائی پہ جاتے ہیں، جب ان کو لگتا ہے کہ ہمیں کسی کی ضرورت ہے، پھر پاؤں پڑتے ہیں، اور جب طاقت میں آتے ہیں پھر گریبان پکڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے مجھے باقاعدہ مبارکباد دی، لیکن اس کے بعد ان کے کچھ لیڈروں کی طرف سے یہ کہا جانے لگا کہ ہم بھی وہاں پہ حکومت بنانے کے لیے تیار ہیں، ہم بھی سرگرم ہو چکے ہیں، وہاں پہ ہم حکومت بنائیں گے۔ یہ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کہا گیا کہ ان کی صرف 3 نشستیں ہیں، اور اب یہ لگتا ہے جس طرح سے ان کے خرم دستگیر کی طرف سے کہا گیا کہ 6 نشستیں ہم نے ویسے جیتی ہیں، 2 آزاد امیدوار ہمارے ساتھ آ گئے، یہ ہماری ہو گئی 8 نشستیں، اور ایک دوبارہ گنتی میں پیپلز پارٹی کی نشست ہمارے پاس آ گئی، گویا ہماری نشستیں ہو گئی 9، اور اسی طرح سے پیپلز پارٹی کی 10 نشستیں تھی، ایک وہ ہار گئے دوبارہ گنتی میں۔ اب لگتا ہے کہ جس طرح سے نتائج آ سکتے ہیں مسلم لیگ نون کی، ہو سکتا ہے کہ 13 نشستیں ہو جائیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے بھی شدید تنقید کی گئی تھی چیف الیکشن کمشنر پر کہ دیکھیں اس نے کیا کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی سیٹ جیتی ہوئی تھی، ان کو بھی ہرا دیا گیا، صرف اس لیے ہروا دیا گیا کہ ان کی ایک نشست مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر سکتے تھے۔ گویا بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ہماری ایک اور نشست ہو جاتی اور ہماری وہاں پہ گلگت بلتستان میں واضح اکثریت ہو جانی تھی۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج الیکشن کمشنر صاحب کی طرف سے کیا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ ویسے لگتا یہی ہے کہ مسلم لیگ نون کی وہاں پہ ان کی طرف سے دی جانے والی نشستوں کی تعداد 13 ہو سکتی ہے، یہ ہمارا تجزیہ ہے، ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے، تو شام تک کا انتظار کرنا پڑے گا۔ باقی جس طرح سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا 28 فروری کو جو تیل کی قیمتیں تھیں، اب یہ پتہ چلا ہے کہ معاہدہ ہونے کو ہے، تو اسی سطح پر عالمی سطح پر قیمتیں آنے والی ہیں، وہی قیمتیں ہو جائیں گی۔ پاکستان میں تقریباً 250 روپے فی لیٹر قیمت تھی۔ اس پر دیکھتے ہیں کہ ہماری رجیم، ہماری حکومت لے کے آتی ہے یا نہیں لے کے آتی۔ لگتا نہیں ہے کہ یہ لالچی لوگ اس سطح پر قیمت کو لے آئیں، کیونکہ ایک دفعہ اضافہ ہو جاتا ہے تو ان کے منہ کو یہ لگ جاتا ہے، خون لگ جاتا ہے، منافع لگ جاتا ہے، تو ان کے منہ کو منافع لگا ہوا۔ لیکن پھر بھی ہماری خواہش یہی ہے کہ جس طرح سے 28 فروری کو قیمتیں تھیں ان میں تھوڑا سا اضافہ کیا گیا تھا، اسی سطح پر قیمتیں آ سکتی ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ان پر پریشر ڈالنے والے کتنا پریشر ڈالتے ہیں اور قیمتیں اسی سطح پر آ جاتی ہیں۔ باقی عمران خان کے حوالے سے چند روز قبل یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان کو جیل سے باہر لے جایا گیا اور ان کو معائنہ کرنے کے لیے لے جایا گیا تھا، لیکن کسی ہاسپٹل میں عمران خان نہیں پائے گئے۔ تو پھر کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جانے لگا کہ ان کی سہیل آفریدی سے ملاقات کروائی گئی ہے، بیرسٹر گوہر سے ملاقات کروائی گئی ہے یا کسی اور سے ملاقات کروائی گئی ہے، لیکن کہیں پہ بھی ملاقات کا کوئی بھی ابھی تک کوئی گواہ سامنے نہیں آیا۔ ابھی تک یہ معمہ بنا ہوا ہے کہ عمران خان کیسے جیل سے باہر گئے۔ یہ کہا جاتا ہے جس طرح سے عمران خان کو پہلے اسکواڈ میں لے جایا جاتا تھا
وہی اسکواڈ تھا, وہی گاڑیاں تھیں, عمران خان ان میں موجود تھے یا نہیں تھے, ہو سکتا ہے کہ کسی اور مقصد کے لیے وہی اسکواڈ استعمال کیا گیا ہو. بہرحال وہ ماں ابھی تک حل نہیں ہوا. ادھر سہیل آفریدی کی طرف سے عمران خان کے ساتھ ملاقات کی ہر ممکن کوشش کی جاتی رہی ہے, اب تک بھی وہ کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے گریبان سے پکڑ کر ملاقات کرنے کی کوشش بھی کی لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوئے, تو انہوں نے گھٹنے بھی چھو کر ملاقات کرنے کی کوشش کی, اس میں بھی ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے. اور کل ایک مرتبہ پھر علیمہ خان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ دنیا اکٹھی ہو جائے. 10,000 کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے کہ 10,000 لوگ وہاں پہ آ جائیں, جب میں کہ پھر وہاں پہ اکٹھا ہو جائے, مطالبہ کیا جائے کہ عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کیا جائے اور کسی نہ کسی کی ملاقات کروا بھی دی جائے. دیکھتے ہیں کہ ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اس خواہش کے ساتھ اجازت دیجیے کہ ایران اور امریکہ کے مابین جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں, جس طرح سے پیش رفت ہو رہی ہے, ایک معاہدے پر دونوں فریق متفق ہو گئے ہیں. اللہ کرے کہ یہ کامیابی سے ہمکنار ہو اور دنیا کا امن پھر سے اسی طرح سے لوٹ آئے جس طرح سے پہلے تھا. اللہ حافظ.